الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. تمام حمد ثنا کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، جو فخر بنی آدم ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. خوبصورت رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ رمضان المبارک کا آ چکا ہے اور ہم اس کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مالک و مولا برسنے والی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں صحیح انداز میں توفیق عطا فرمائے. رحمت تو برس رہی ہے، کاسائے دل بس اس کی جانب ہو. بارش جب برستی ہے تو لوٹے میں پانی تبھی جمع ہوتا ہے اگر اس کا رخ پانی کی طرف ہو، بارش کی طرف ہو. اگر لوٹے کا، گلاس کا رخ ہی الٹا ہو پھر کچھ نہیں برستا، اس میں کچھ جمع نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا دل برسنے والی رحمتوں کی طرف، برسنے والی برکتوں کی طرف اس کا رخ ہو. اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اس رمضان کے صدقے. رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کی ابتدا ایمان والوں سے ہے، یعنی جو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان والا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. تو جو روزے دار ہے وہ ایمان والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں خاص وہ ہے روزہ رکھنا. ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی عبادت ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. لیکن روزہ وہ خالص عبادت ہے جس میں ریا کا کوئی خوف نہیں ہے. آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، دور سے نظر آ جاتا ہے کہ آدمی عبادت کی تیاری کر رہا ہے. آپ صاف کپڑے پہنتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ کرتے ہیں تو دور سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی عبادت میں مصروف ہے. آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، سفر شروع کرتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں، صفا مروہ میں ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور مزدلفہ میں ہوتے ہیں، منی میں ہوتے ہیں. یہ ساری نشانیاں ہیں کہ آپ عبادت میں مصروف ہے. جب پلٹ کے آتے ہیں تو لوگ آپ کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ بھی عبادت میں مصروف ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں میں آپ مشہور ہو جاتے ہیں، آپ معروف ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے. تو کہیں نہ کہیں خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عبادت ضائع نہ ہو جائے، ریا کا خطرہ ہو، شیطان کا وار ہو، جو کمایا ہوتا ہے وہ ضائع کروا دیتا. لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ رزق سامنے پڑا ہوا ہے، حلال کمایا ہوا، حلال طیب طاہر رزق سامنے پڑا ہے، لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.
وہ نہاتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کہیں پانی کے قطرے میرے حلق کے نیچے نہ چلے جائے، حلق سے پانی کا قطرہ نہ اتر جائے، وہ اس پہ بھی احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ اتنی خالص عبادت ہے کہ اس میں ریا کا خطرہ بھی نہیں، کسی کو دکھاتا بھی نہیں، اور اللہ کو یہ اتنا محبوب ہے۔ جب اللہ کے لیے اتنی خالص عبادت ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے نا تو میں اس کی جزا دوں گا، ثواب کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ایک روایت میں تو اجزا بہ، یعنی میں ہی اس کی جزا ہوں، چونکہ اس نے ایسی عبادت کی ہے جسے کوئی نہیں جانتا تو اس کو ثواب بھی ایسا ملے گا جسے کوئی نہیں جانتا۔ تو روزے کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا، روزے کا ریوارڈ خود اللہ تعالی ہے، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت ایسے شخص کو نصیب ہوتی ہے جو روزے سے رہتا ہے۔ روزے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں آدمی کی لائف پر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی جب روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اس میں تقوی کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو متقی پارسا بنا دیتا ہے۔ لعلکم تتقون سے بھی پتہ چلتا ہے روزہ جو رکھتا ہے اس کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالی صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ صابر ہو جاتا ہے، وہ شاکر ہو جاتا ہے، وہ عابد ہوتا ہے، وہ زاہد ہو جاتا ہے، اس کی توجہ عبادت کی طرف ہو جاتی ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ اسے غریبوں سے ہمدردی شروع ہو جاتی ہے، چونکہ یہ شہر جو ہے، یہ مہینہ جو ہے یہ مواسات کا ہے، ہمدردی کا ہے، غمخاری کا ہے۔ جو آدمی بھوک پیاس سے رہتا ہے اسے غریب کی بھوک کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ جو آدمی خود پیاسا ہوتا ہے اسے دوسرے کی پیاس کی، اس کی شدت کی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی پیاسا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، روزہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ روزے کے اثرات میں سے یہ ہے کہ روزہ عبادت کی طرف بندے کو رغبت دلاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو 4 رکعت فرض نہیں پڑھتا تھا آج وہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھنے آیا ہے۔ کیا ہے؟ کہا یہ رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، روزہ انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا کر دیتا ہے عبادت کی طرف۔ اسی طرح جو جسمانی لحاظ سے دیکھیں، روزے کے اثرات جسم پر بھی ہوتے ہیں، روح پر بھی ہے، جسم پر بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ چونکہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جسم ان کا دبلا ہو جاتا ہے، پیٹ کی جو چربی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، ڈائٹ فوڈ وہ کھانا شروع کر رمضان مبارک، پورا دن کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، تو شوگر بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، ڈپریشن بھی ختم ہو جاتا ہے، سٹریس لیس بھی ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ روزے کے اثرات ہیں۔ روزہ قلب کی صفائی کرتا ہے، دل، دماغ، روح کی صفائی کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے، بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کی سوچ و فکر، اس کے خیالات پاک صاف ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کو کنٹرول کر دیتے ہیں۔ نفس جو باغی گھوڑے کی طرح ہے، جو بے قابو ہے، روزہ اس باغی گھوڑے کی حیوانی، شہوانی اور شیطانی خواہشات کو لگام ڈال دیتا ہے۔ روزے کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسجدوں پر بہار ہوتی ہے۔ روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کے اثرات ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اثرات ہیں۔ احباب، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض ہے، اور دوسرا روزے کا حاصل کیا ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ روزہ یہ ہم پہ کب فرض ہوا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ شریف آئے تھے تو دوسرے سال شعبان کی 10 تاریخ کو روزہ فرض ہوا تھا۔
روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے لکھا گیا، تفسیر عزیزی میں ہے غالباً، کہ آدم علیہ السلام 13، 14، 15، جسے ایام بیض بھی کہتے ہیں، یہ 13، 14، 15، چاند کی جب 13 ہو، 14 ہو، 15 ہو، آدم علیہ السلام اس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ پورا سال ان کا روزہ ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن افطار ہوتا، ایک دن روزہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن چھوڑ دیتے، پھر ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن چھوڑ دیتے۔ بنی اسرائیل کو عاشورہ کا روزہ وہ رکھا کرتے۔ تو پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اے امت مصطفیٰ، اگر پچھلی امتیں روزہ رکھ سکتی ہیں، تم تو بڑی خاص امت ہو، تم تو کنتم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو، تم تو رسول اللہ کی امت ہو۔ اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ اور الحمدللہ مسلمان روزہ شوق سے رکھتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ آئے ہم روزے رکھیں۔ ہم نے UK میں یہاں 19 گھنٹے کا روزہ بھی دیکھا ہے، 19 گھنٹے کے روزے یہاں لوگوں نے رکھے، اور یہ گورے حیران بھی ہوتے ہیں کہ 19 گھنٹے کا رکھ کیسے سکتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوتا ہے، اللہ سے محبت کا جو جذبہ ہے، یہ تو روزے کی بات ہے، مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، اپنی جان پیش کر دیتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اور اللہ کی محبت کا جو جذبہ ہے وہ انسان پر، مومن پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ پھر وہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، جسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ احباب، روزے کا حاصل کیا ہے وہ بھی اس آیت کے اندر بتا دیا۔ روزے سے کیا ملے گا؟ بھوکا پیاسا رکھنا یہ مقصود روزہ نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس، یہ کھانا پینا چھڑانا، یہ مقصود روزہ نہیں ہے۔ مقصود روزہ کیا ہے؟ تقوی، کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگاتے آپ، کیوں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حلال چیزوں کو بھی آپ اپنے اوپر حرام تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ پانی میرے اوپر حرام ہے، میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کھانا حلال ہے، طیب طاہر رزق آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں لگاتے، آپ کہتے ہیں نا نا یہ میرے اوپر اس وقت حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا، اگر میں نے لقمہ لے لیا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام تسلیم کر لی ہے۔ رزق سامنے پڑا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نکاح میں ہے آپ کی بیوی، آپ اسے شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، قریب نہیں جا رہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ احباب، یہی تو ٹریننگ ہے، روزہ یہی تو تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ جو چیزیں عارضی طور پر، ٹیمپرری آپ پر حرام ہے، آپ اس سے تو رک گئے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ گیمبلنگ ہے، وہ جوا ہے، وہ شراب ہے، وہ زنا ہے، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، آپ وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ جو چیز ٹیمپرری آپ پر حرام کر دی گئی کہ یہ رزق آپ کے سامنے ہے، آپ نے نہیں کھانا، یہ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، روزے کی حالت میں ہو، آپ نے نہیں پینا، اور آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیوں؟ کہ مولوی صاحب حرام ہے، اس وقت روزے میں ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ کے لیے حرام تھا کہ آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، آپ نے کسی کی تہمت نہیں، آپ نے کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کو لڑانا نہیں، کسی کو قتل نہیں کرنا، آپ نے زنا نہیں کرنا، آپ نے حرام نہیں کرنا، وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ چھوٹے روزے سے بڑے روزے کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کہ یہ جو 10 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، جس میں آپ کو اللہ کا خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے پانی نہیں پینا، پیاس لگی ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کس روزے کی؟ وہ بڑے روزے کی، جو زندگی جب بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ جا کے اس کی افطار ہونی ہے۔ کہا تم اس روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جو ممنوعات ہے، جسے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے منع ہو جاؤ، اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل شروع کرو۔ یہ ہے اصل ٹریننگ روزے کی۔
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے روزے کی صورت کو تو اپنایا ہے، روزے کی روح کو نہیں اپنایا، حقیقت کو نہیں اپنایا۔ دیکھیں، ایک ہے صورت، ایک ہے اس کی حقیقت۔ میں اس کو دو مثالوں سے واضح کروں گا۔ انسان کی باڈی ہے، جسم ہے، انسان کا جسم، اس کی صورت، اس کے اعضاء، اس میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہی ہے آنکھ، بول رہی ہے زبان، سن رہے ہیں کان۔ کب؟ جب اس کی صورت کے ساتھ اس کی حقیقت بھی ہو، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی روح ہے۔ روح ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، روح ہے تو بول رہی ہے، روح ہے تو سن رہی، روح ہے تو جسم کام کر رہا ہے۔ روح نہ ہو، آدمی کو اٹھا کے زمین میں دفنا دیتے ہیں۔ روح کے بغیر جسم اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال، کاغذ میرے سامنے پڑا ہے، میں اس کے اوپر پین سے لکھ دوں آگ، تو کاغذ جل جائے گا؟ نہیں جلے گا۔ پانی کی بوتل ہو، اٹھا کے میں صرف پانی لکھ دوں کاغذ پر، پین سے لکھوں پانی، تو کیا کاغذ گیلا ہو جائے گا؟ نہیں۔ پانی کی بوتل اٹھائی، پانی گرایا تو ہی کاغذ گیلا ہوگا۔ آگ لگائی حقیقت میں تو ہی کاغذ جلے گا۔ تو ایک ہے صورت، ایک ہے حقیقت۔ صورت الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ بغیر حقیقت کے صورت کا فائدہ نہیں۔ رمضان کا ایک جسم ہے، روزے کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ کہا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کی خاطر اس نیت سے پانی بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، اور عمل زوجیت سے بھی دور ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ ہماری نیت ہے، یہ صورت ہے روزے کی۔ ہم نیت یہی کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، عمل زوجیت سے دور ہوتے ہیں، یہ اس کی صورت ہوگی روزے کی۔ لیکن اس روزے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے رکنے کا حکم دیا بندہ رک جائے، جس کے کرنے کا حکم دیا بندہ وہ کر لے۔ کہا یہ روزے کی حقیقت کو پا گیا۔ آنکھ اللہ نے دی ہے تو اب روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے کہ وہ حرام نہ دیکھے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، زبان کا بھی ہے کہ زبان سے گالی نہ دے، بےہودہ بات نہ کرے، چغلی، غیبت، فساد کی باتیں نہ کرے، تہمت نہ لگائے، زبان کو ذکر میں، زبان کو تلاوت میں مشغول رکھے۔ یہ روزے کی حقیقت ہے۔ کان، مولوی صاحب ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو میں نے کہا چلو نصرت فتح خان کے گانے سن لوں، تو یہ کون سا روزہ ہو گیا ہے؟ روزے کی حقیقت اور اس کا ثواب صحیح معنوں میں ان کو ملتا ہے کہ جو روزے کی حقیقت کو پاتے ہیں۔ روزے کے برکات سے محروم کون ہے؟ وہ جنہوں نے صرف صورت اپنائی ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزے میں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہا ہے، برے کام بھی کر رہا ہے، دونوں طرف معاملہ چل رہا ہے، تو یہ صرف صورت والا ہے، حقیقت والا نہیں ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے کہ حلال کو تو چھوڑ دیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن حرام، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، فتنہ ڈالنا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہ کیسا روزہ ہے جس میں آپ سارے غلط کام کر رہے ہو؟ آپ حکیم کے پاس جاتے ہو نا مرض کے لیے، تو حکیم کہتے ہیں یہ دوائی ہے تو یہ پرہیز ہے، دوائی کھاؤ گے لیکن ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے، اے نہیں کہ دوائی کھائی تو پرہیز۔ مولوی صاحب حال بڑا ہمارا جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے، کریے اس کے لیے، تو ہیٹنگ تو لگائی ہوئی ہے، اگر میں کمرے کی کھڑکیاں بھی کھول دوں، دروازے بھی کھول دوں، ٹھنڈا ماحول ہو تو یہ حال گرم ہوگا؟ کبھی نہیں گرم ہوگا، ٹھنڈا ہی رہے گا۔ کیوں؟ ہیٹنگ تو لگائیے لیکن کھڑکیاں دروازے بھی تو بند کرو نا۔ روزے کا نور کب ملے گا؟ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے روزے رکھنے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے ہیٹنگ تو لگی ہے، کھڑکیاں نہیں بند، ہمارے ہم نے گناہ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں، تو نور کیسے ملے گا؟ جبریل امین بد دعا کرتے ہیں، حضور ممبر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پاؤں رکھا، پاؤں مبارک رکھا سیڑھی اس پر ممبر پر، تو فرمایا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص عملہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل آئے تھے، دعا کر رہے تھے،
ہلاک ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو اس بندے کی ناک. کس کی؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. بربادی ہے ایسے آدمی کے لیے، رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن اپنی بخشش ہی نہیں کروائی. اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء. بربادی ایسے شخص کے لیے جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو، دونوں کو یا ایک کو، وہ بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت ہی نہ کروائے، جنت ہی حاصل نہ کرے. اور ہلاک ہو وہ شخص جو رسول اللہ کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے. تو احباب، روزے کا نور انہی کو ملتا ہے جو روزے کی حقیقت کو پاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، رمضان کا مہینہ تو صبر کا ہوتا ہے نا، لیکن ہم نے کیا ٹرین بنا دیا، او جی میرا دماغ خراب نہ کرو، میں روزے سے ہوں، یہ نہ ہو کہ میں کچھ اور ہی کہہ دوں. یعنی جو کام صبر والا تھا اسی کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ جناب بچ کے رہی، اے نہ ہو کہ پھر بعد وچ گلا کری. رمضان کے مہینے میں ہی آپ دیکھ لیں اپنے اپنے ملکوں میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے یہ پلیٹیں چل رہی ہوتی ہیں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے. کیوں؟ وہ جی روزے کا ٹائم تھا. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی آپ سے جہالت والی بات کرے، نہ کوئی لڑائی والی بات کرے، آپ اتنا کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑنا، میں کوئی جواب نہیں دینا. اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں چونکہ وہ دوائی تو کھائی نہیں ہوتی، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بول کیا رہا ہوتا ہوں، ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگلے کی دل آزاری ہو جاتی ہے. لیکن مومن آدمی خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرے. 2 عورتوں کو لایا گیا، کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، روزہ لگا ہے. حضور نے ان سے الٹی کروائی ہے. کہا یہ ہے وہ غیبت جو تم نے کی ہے. تو احباب، ایک اچھا معاشرہ، کمیونٹی، سوسائٹی کب بنتی ہے؟ جب بندہ متقی ہو. اور تقوی جو ہے یہ روزے سے ملتا ہے. آپ روزہ رکھیں اور اس کی جتنی بھی ضروریات، جو لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، وہ پورے کریں. آپ بہترین آدمی بنتے ہو. اور جب بہترین افراد سے ایک کمیونٹی بنتی ہے، اس کمیونٹی میں امن ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، خلوص ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے. اس میں پھر لڑائی فتنہ فساد نہیں ہوتا. کب؟ جب روزے دار ہو. وہ روزے دار نہیں، وہ جو روزے دار ہو، اللہ نبی کے پیارو، اٹھو سحری دا ٹائم ہو گیا، کھاؤ پیو. وہ تہجد کے لیے بھی تو اٹھاؤ، تہجد بھی پڑھو. ہمارا تو صرف کھانے پینے پہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارک کی، رمضان کے مہینے میں آپ عبادت میں کثرت کرتے تھے. نوافل میں تو ویسے آپ قرآن پڑھتے، لیکن رمضان کے مہینے میں اور کثرت کرتے تھے. جبریل امین ہر رات آتے تھے، قرآن سناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ 20 دن کا اعتکاف بیٹھے تھے. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا اور ذکر کی کثرت کیا کرتے تھے. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جو وظیفہ بتایا نا، وہ کیا ہے؟ فرمایا 4 کام ضرور کرو. ایک یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. دوسرا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے. اور تیسرا یہ کہ اللہ سے جنت طلب کرو. چوتھا یہ کہ جہنم سے بچنے کی دعا کرو، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. یہ 4 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھو وظیفہ ہی دیا ہے کہ یہ کرو. پہلا کام کون سا ہے؟ شکر الحمدللہ. پہلا کام ہونی یاد نہیں تھی، ہونی میں دسیا تھا، آگے کیا کرسو پھر؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اس کی کثرت کرو، زبان پہ جاری رکھو. دوسرا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تیسرا اللہ جنت عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں رسول اللہ کا پڑوس عطا فرما، اللہ ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما. یہ دعا ہے، یہ کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کثرت کرتے تھے. ایک اور عمل یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. صدقہ خیرات دیا کریں اس مہینے میں، ویسے بھی اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ فقہی مسائل بیان کرنے تھے، لیکن اب وقت جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ، اس میں کچھ لوگوں کے لیے قرآن کی اگلی آیت ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. خلاصہ یہی ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ ہے. جو عورتیں حیض و نفاس میں ہوتی ہے، پیریڈز میں ہوتی ہے، ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح وہ عورت جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، یا دودھ پلاتی ہو اور
وہ روزہ رکھنے سے اگر اس کو اپنی جان یا اپنے بچے کے جان کا خطرہ ہو تو پھر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرے گی، بعد میں وہ روزے رکھے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی بزرگ اتنا ہو گیا، اتنی عمر میں پہنچ گیا ہے کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا شیخ فانی، شیخ فانی ہو یعنی اس کے ریکور ہونے کا کوئی چانس نہ ہو اور وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی سخت طاقت اس میں نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ہاں اس کا فدیہ دے دے، روزے کا فدیہ دے دے۔ ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا، غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سفر کا لکھا ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے 3 دن، جو شرعی سفر ہے 3 دن کی مسافت ہو، آج کل جسے ہم کلومیٹرز میں 92 کلومیٹرز ہے، مائلز میں 57.5 57.5 میل، جو اتنا دور سفر کرنا چاہے اس کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر سفر اس نے شروع کیا تھا طلوع صادق سے پہلے، فجر سے پہلے اگر وہ سفر شروع کر گیا، اس کو اجازت ہے کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جس کا سفر دن میں ہو، صبح فجر کی نماز وہ اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ پھر وہ روزہ چھوڑے، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اور بھی بہت سارے مسائل تھے روزے کے حوالے سے، انجیکشن کا مسئلہ ہے، آئی ڈراپس ہے، کان میں دوائی ڈالنا ہے، سر پہ مالش کرنا ہے، اور بھی ایسے کچھ مسائل ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم پر فرض ہے یہ ساری چیزیں سیکھنا۔ اللہ تعالی جو بتایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔